جو ان کا ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا کہ پاکستان کی بات کریں. انہوں نے تو کہا ہے نا کہ بھئی آپ مجھے دے دیں سزا مگر میرے ملک کا خیال کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو طاقتور ادارے ہیں وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. ہمیں جہاں پہ تکلیف کا احساس ہونا چاہیے ہم وہاں پہ بولتے ہی نہیں, جہاں پہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہم وہاں پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایز اے نیشن بہت اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں. ہاں اللہ رسول کی ماننے والے نہیں رہے ہیں, وہ ایک اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب, اسٹرالوجر ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج کچھ ان سے بات کرنی ہے جی سیاسی. پہلے خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے بات کریں گے. جو حکومت چل رہی ہے اس کا کیا آگے پرفارم کر پائے گی اس طرح سے, یا کوئی مشکلات ہیں, اور خان صاحب کی رہائی کب تک ہے, اور خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر ججز کی طرف سے پہلے خان صاحب کو ریلیف مل رہا تھا, 2 کیسز جو اہم کیسز اور چھوٹے موٹے کیسز اور بھی ختم ہوئے. اب خان صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ مذاکرات کی طرف جائیں, دوسری پارٹیوں سے ملیں. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی خان صاحب مذاکرات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یا نہیں نظر آ رہے, کسی کے ساتھ مشاورت کریں گے؟ کیونکہ پہلے تو خان صاحب چنسا ہے کسی ڈیل کے چکر میں نہیں تھے اور ابھی تک نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قدیر صاحب, بات چیت جو ہونا ہوتا ہے نا وہ ڈیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بات چیت ہونا سیاست کے اندر, حکومتی حلقوں کے اندر آپس میں بات چیت ہونا وہ مذاکرات کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, مذاکرات اینڈ کے اوپر کوئی پہنچتے ہیں تو وہ کوئی تصفیہ, کوئی فیصلہ, کوئی آپ سمجھ لیں بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیل ہونا جو ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے یہ دیں, میں آپ کو یہ چیز فراہم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ نہیں کرنا, میں یہ نہیں کروں گا, یہ اس طرح کی چیز ہے. مذاکرات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, مگر سیاسی پارٹیز جب مذاکرات کرتی ہیں تو وہ اپنے اپنے مفادات کو بھی دیکھتی ہیں, اور جو پارٹی ذرا آپ سمجھ لیں کہ کیا کہنا چاہیے, جو مطلب ملک کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے یا جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم ملک کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ ملکی مفادات کے اندر بھی چلے جاتے ہیں. اچھا, اب ہم نے دیکھنا ہے ذائچہ عمران خان صاحب کا. ہاں جی, اور پاکستان کا اور موجودہ حکومت کا. جی, عمران خان صاحب کا جو کرنٹ ذائچہ ہے وہ اگر آپ پکچر بھی شیئر کرنا چاہیں اپنے ویورز کے ساتھ, آڈینس کے ساتھ, تو یہ سامنے ہے. ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وقتی, آج کا ذائچہ جو ہے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ویسے تو سب کو معلوم ہے کہ لبرا ہیں, اور مرکری ان لبرا ہے, سن ان لبرا ہے, سیٹرن ان لبرا ہے, پھر سیجیٹیریس کے اندر مارس موجود ہے, پیدائشی ذائچہ جو ہے, اور ایکویریس کے اندر راہو ہے, اور اس کے بعد سن ان ایریز ہے, جوپیٹر ان ٹورس ہے, اور اس کے بعد جو کیتو ہے وہ ان لیو ہے. یہ تو ان کا پیدائشی ذائچہ ہے. آج کے ذائچے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 9th ہاؤس کو میں دیکھتا ہوں جی, ان کنسیڈریشن جو لے کے آتا ہوں وہ اس حوالے سے 9واں گھر ہے. اچھا, 9واں گھر جو ہے عمران خان صاحب کا, اس کے اندر اس وقت وہ 9واں گھر بنتا ہے عمران خان صاحب کا جیمنائی. تو جیمنائی میں ٹرانزٹ کا سن موجود ہے, ٹرانزٹ کا جوپیٹر موجود ہے, ٹرانزٹ کا مرکری, اور ٹرانزٹ کا وینس. اچھا, اب یہ جو چاروں پلانٹس ہیں ان کی ایک جگہ پہ موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے مذاکرات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں, اب وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز آئے گی. وینس یہ کنجنکٹ ہے, سن جو ہے وہ کنجنکٹ ہے مرکری کے ساتھ. مرکری لارڈ آف کمیونیکیشن ہے, بات چیت کا جو لارڈ ہے وہ مرکری ہے. اس کے بعد عدلیہ جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں جوپیٹر سے. جوپیٹر بھی اس 9ویں گھر میں سن کے ساتھ موجود ہے اور مرکری کے ساتھ موجود ہے, اور وینس بھی 9ویں گھر میں موجود ہے ٹرانزٹ. تو یہ 4 پلانٹ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ عدلیہ, حکومت, عمران خان صاحب کا جن کا ذائچہ ہے, طاقتور ادارے یا جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں, سیاستدان ہیں, وہ سارے کے سارے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے, بات چیت ہوگی. بات چیت کا دور اوپن دور جو ہے جس کو دنیا کے سامنے لایا جائے گا وہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 8واں گھر ہے نا عمران خان صاحب کے ذائچے کا, اس میں ٹرانزٹ کا مارس موجود ہے. 8ویں گھر میں
ट्रांजिट का मार्स मौजूद है नेटल के पैदाइशी जुपिटर के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। ये जो है 8वें घर से 9वें घर में अगर हम देखें तो जो आप समझ लें कि जो ताकतवर इदारे हैं ना, वो सारी सियासी जमातों को एक नज़र से देख रहे हैं कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो ताकतवर इदारे हैं वो अपने तौर पे कोई फ़ैसला ले सकते हैं। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा ताकत का जो दारोमदार इदारे हैं वो उनके ऊपर बात चली जाएगी। सियासतदान कोशिश करेंगे इमरान खान साहब को कन्विंस करने की। इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अभी तक तो डटे हुए, डील तो उन्होंने कोई ली नहीं है, डील की भी ऑफ़र की जाएगी और शायद ये भी कहा जाएगा कि वो कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदा हो जाएं। मगर हालात मुझे इमरान खान का जो जायचा देख के नज़र आते हैं ना, अगर हम पाकिस्तान के जायचे को भी देख लेते हैं तो भी हम पाकिस्तान का जायचा भी साथ ही देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। देखें, पाकिस्तान का जायचा जो है वो ये बताता है कि पाकिस्तान का जायचा और हुकूमत का जायचा क्या एक होगा? जी, पाकिस्तान का जायचा ज़ाहिर है, हुकूमत का जायचा हम पढ़ेंगे ना, पाकिस्तान से ही हम हुकूमत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो हालात हैं हुकूमत के लिए वो बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन में नहीं है। वजह उसकी ये है कि एक तो इन्होंने जो हलफ लिया हुआ ये ख़राब वक्त में लिया हुआ है, ये चलता हुआ मामला बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। इसी तरह उसी डेट को सर वो केपी हुकूमत ने भी उसी दिन ही हलफ लिया था, तो देख लें आप, वो भी कंट्रोवर्सी का शिकार है ना। मैंने तो ये भी कहा था खान साहब भी आके ले लेंगे इस टाइम में हल्फ, तो उनके लिए मुश्किल होगी। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगले 2 से 3 महीने जो हैं पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट एंड ट्रायल वाले महीने। इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानी कौम को एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है। सर टेस्ट एंड ट्रायल, जी, पाकिस्तान एक मुल्क है, ये इसको टेस्ट एंड ट्रायल पे रखना चाहिए। तो पाकिस्तान आज तक टेस्ट एंड ट्रायल के ऊपर ही तो है, और क्या है। अभी कहते हैं कि एक इजाफा और सही ठीक है ना, ठीक है, तो ये एक टेस्ट एंड ट्रायल और अभी उसमें से फिर हमारी आवाम का तो फिर क्या कसूर है इसमें, ये टेस्ट एंड ट्रायल पे ही चल रहे हैं। तो हमने असल में ना अपने आप को बना ही ऐसा लिया गया है, हमने बना ही ऐसा लिया है, हमने हर मुश्किल में ना कहना मुश्किल नहीं है, हमें हमारी तरबियत ऐसी कर दी गई है हुक्मरानों की तरफ से, जो भी हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान में, कि हम ऐसे ही हो गए हैं। हमें जहाँ पे तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए हम वहाँ पे बोलते ही नहीं, जहाँ पे तकलीफ़ का एहसास नहीं होता हम वहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं। हम बड़ी एक इररेलेवेंट की किस्म की कौम इस वक्त बने हुए हैं, मगर बहरहाल अल्लाह ताला रेलेवेंस में हमें ला रहा है। इस वक्त ज़ुहल काम करेगा, ज़ुहल काम करेगा और अल्लाह ताला ज़ुहल से काम करवाने वाला है, क्योंकि ज़ुहल इस वक्त पाकिस्तान के 8वें घर में पाइसेस में मौजूद है। ट्रांजिट का जो ज़ुहल है, अवाम जो है वो इसके बाद 9वें घर में चला जाएगा, वहाँ पे राहु बैठा हुआ, हाँ, तो राहु एरीज में है। ठीक है, तो जिस वक्त और फिर ये ताकत का एरीज का घर जो है, एरीज जो है वो मार्स का घर है। ताकत का और अवाम का मुकाबला जो है वो अल्लाह की रहमत लेके आएगा। अच्छा, पाकिस्तान के हक में अगर हम पाकिस्तान का जायजा देख रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ होने वाली, आगे बजट आना है, महंगाई के पहाड़ और जो हैं वो टूटते हैं, ये जायचा बता रहा है। इसकी पिक्चर ज़रूर ले लें, कोई ये ना कहे कि जी अपने पास से बात हो रही है। नहीं, मैं पाकिस्तान वाला और दोनों पिक्चर्स आप ले लें और कोई भी पढ़ ले इसका। ट्रांजिट का जायचा भी इसके अंदर हमने दे दिया है और जो नेटल है वो भी मौजूद है। तो ये है कि हालात जो हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग्स दी गई, देता ही रहा अल्लाह ताला वार्निंग्स, नहीं हमने सुनी। अब फाइनल वार्निंग, फाइनल ब्लो जो है, वो विसल जो है वो बज गई है। ठीक है, और अब देखिए सीटी बजने के बाद जो है, हुकूमत का जायचा आप बता रहे थे पाकिस्तान का, ये इस साल में दूसरे इलेक्शंस अनाउंस होते हुए नज़र आते हैं, ये जायचा बता रहा है। तो फिर इसका मतलब आप जवाब ले लें कि ये आने वाले चंद दिन जो हैं, ये देखें, तदबीर साज़ों ने तो बड़ी तदबीरें की हुई हैं, 2-3 साल जो हैं उनको प्लान किया हुआ है। ठीक है, मगर सबसे बड़ी तदबीर किसकी होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। बिल्कुल ठीक है, और उसकी तदबीर के आगे सारी तदबीरें जो हैं वो हार जाती हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। देखें, आप नमरूद को देख लें, शद्दाद को देख लें, फ़िरौन को देख लें, उन्होंने क्या क्या प्लान किए। अल्लाह ताला खुद रस्सी दराज करता है कि देखता है क्या क्या करता है। ठीक है ना, हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल। अल्लाह ताला कहता है, फिर वल्लाहु खैरुल माकिरीन वाली बात आ जाती है, बिल्कुल, कि सब तदबीरें जो हैं उसकी सरदार तदबीर मेरे अल्लाह की होती है। बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके के काम सियासतदानों से, ताकतवर लोगों से करवा रहा है, लोगों को
لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں بننا, مایوسی, کئی دفعہ ہم میں بہت زیادہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے, مگر ایک دم کوئی ایک ایونٹ اس طرح کا ٹریگر ہونے والا ہے آنے والے 1-2 مہینوں کے اندر, کہ جس کی وجہ سے وہ قدرت جو ہے نا, کشمیر والے معاملات ادھر تو نہیں ہونے والے, بہت کچھ ہے, عوام ظاہر ہے ایسے ہی ہے نا. یعنی کہ اب اس پر ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تبدیلی نہیں, عوام تبدیلی لے کے آئے. خان صاحب تو ایک وہی بات ہے, ہم نے جو پچھلی ویڈیو آپ کے ساتھ کی, مورا ہے. ہاں جی بالکل, خان صاحب میں کہاں طاقت ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے نا جس کو, ہاں جی, پھر اس کے ساتھ آپ بھیڑ نہیں سکتے. تو عوام کو طاقت دے دی پروردگار نے, عوام اب جو ہیں سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر اصل میں تو عوام جاگے ہوئے ہیں. کون سا آدمی ایسا ہے جس سے آپ بات کریں اور وہ غصے کا اظہار نہیں کرتا؟ ہمارے اندر چڑچڑاپن, بد تہذیبی, بدتمیزی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے اس وقت, خاص طور پہ جو حالات اور واقعات ہیں. ہم ایز اے نیشن بہت اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں. ہاں, اللہ رسول کی ماننے والے نہیں رہے ہیں, وہ ایک اور چیز ہے. اللہ کو ماننا یا اللہ کی ماننا دو علیحدہ چیزیں ہیں. تو اب ہم اللہ کی نہیں مانتے اس سٹیج پہ آئے, اب ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور اللہ بھی ہمیں اپنے آپ کو منوائے گا. بالکل. اچھا, پاکستان اور حکومت کا ذائچہ آپ بتا رہے تھے. اچھی پوزیشن نہیں ہے قدیر صاحب. بات یہ ہے کہ بلکہ قدیر نہیں, قدیر تو اللہ کا نام ہے, آپ کا نام عبد القدیر ہے, تو عبد القدیر ہی کہنا چاہیے. عبد القدیر صاحب, بات یہ ہے کہ حکومت کا جو وقت ہے وہ مشکل کا وقت ہے. کوئی بھی حکومت ہے, چاہے وفاق میں ہے چاہے صوبوں میں ہے, مشکلات میں ہیں. اچھے کام کرنے کی کوشش اپنے طور پہ سارے کر رہے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں نا توبہ کا جو دروازہ ہوتا ہے نا, وہ جب بند ہو جاتا ہے تو پھر, کیونکہ میں تو ذائچے کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, ابھی سیٹن ہے 8ویں گھر کے اندر, ہاں جی, ابھی ٹرانزٹ کا, ابھی وہ 9ویں گھر میں چلا جائے گا. 9ویں گھر میں آلریڈی جو ہے وہ راہو بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تیسرے گھر میں جو ہے وہ کیتو بیٹھا ہوا ہے. تو پھر توبہ کے دروازے حکمرانوں کے لیے جو ہیں, مجھے ظاہر ہے انسان ہیں ہم سارے, تو توبہ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا 3 قسم کے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے, جو مستقل شرابی ہیں جو شراب نہیں چھوڑتے, بوڑھا زانی, اور وہ حکمران جن کی وجہ سے ان کے عوام ان سے تنگ ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ توبہ استغفار کرتے ہیں. دیکھیں, ظرف ہونا چاہیے اس طرح کا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو مجھے مان لینی چاہیے. بالکل, کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, عوام سے میں اگر حکمران ہوں, میرا کام ہے میں عوام سے غلطی کی معافی مانگ لوں, اور پھر میں آئندہ وہ غلطی ریپیٹ نہ کروں. ٹھیک ہے, پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے, اللہ کے بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں. راضی تھے سب راضی. ہاں, اور جب بندے راضی ہوتے ہیں نا, پھر رب آٹومیٹیکلی جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات ہے, وہ خود بخود راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے. مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ, ہمارے حکمران جو ہیں, وہ کس نہج کے اوپر چل پڑے ہیں, اربوں خربوں روپے جمع کیے ہوں, کہ ہم لوگ, ہمارے حکمران جو ہیں, وہ کس نہج کے اوپر چل پڑے ہیں, اربوں خربوں روپے جمع کیے ہوئے ہیں. ایک وقت کے اندر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں 28 گرام جو روح کا وزن ہے نا, روح کا وزن 28 گرام ہے. ٹھیک ہے, یہ سائنٹسٹ نے, اس نے بہت ساری جگہوں پہ پروون ہے. وہ 28 گرام نے جسم سے نکلنا ہے, اور سب ادھر کا ادھر جو ہے نا وہ دھرا رہ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو, اس کو کوئی بھی نہیں سوچتا. ایسے لوگ ہیں حکمرانوں میں جن کے محل ہیں, جن کی پراپرٹیز ہیں, جن کے لینڈز ہیں, کسی کے گلف میں امپائرز ہیں, کسی کے یورپ میں ہیں, کسی کے یو ایس میں, کہاں ہیں, یہ سب ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا. میں اگلے دن ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, تو کوئی پاکستان کے حکمران تھے, وہ ان کا تعلق جو ہے طاقتور ادارے سے تھا. ان کے بارے میں کوئی بتا رہا تھا کہ سوٹ کیسز کے اندر ڈالرز وہ پسند کرتے تھے کہ ان کو سوٹ کیس میں ڈالرز جو ہے نا وہ دیے جائیں. تو کہاں گئے ڈالرز؟ آج اربوں خربوں روپیہ چھوڑ کے وہ اللہ کے آگے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کو ان کے اوپر رحمت کرے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو معاملات ہیں وہ حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہیں. اور دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حکمران تربیت کرتے ہیں اپنی عوام کی. بالکل, ٹھیک ہے, جس طرح کی ہم روحیں ہوں گی ویسے ہی ہمارے اوپر حکمران ہوں گے. جیسے حکمران ہوں گے پھر وہ ویسی ہی رعایا تیار کریں گے. بالکل, ٹھیک ہے, ہم میں کس قدر لالچ ہے, ہم میں کس قدر طمع ہے,
یہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یہ ان سے دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. اچھا یہ سر، ایسے ہی ہے. ایک چیز ہے کہ خان صاحب اگر مذاکرات کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو کس سیاسی جماعت کا ذائچہ اس ٹائم جو اسٹرانگ ہے جو ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے اور آگے کوئی ڈیل یا کچھ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جن کے ساتھ ان کی بات ہے نا وہ انہی کے ساتھ بات کریں گے. وحدت المسلمین ہے یا اس طرح کی جو اچھا ٹھیک ہے. باقی ایک مذہبی جماعت ہے بڑے لیول کے اوپر، جماعت اسلامی، وہ تو خیر نہیں، وہ تو ان کی حلیف بن جاتی ہے، کبھی حریف بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے حساب سے چلنے والے ہیں. اور ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ان کی طرف، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ذرا ہاتھ ہولہ رکھو. اچھا اس طرف اگر یہ جائیں گے اس طرف سے دھوکہ ہوگا عمران خان صاحب کو. اچھا، ایک بڑی مذہبی جماعت ہے، نام میں نہیں لیتا، مگر یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جو ہیں پرابلم میں آئیں گے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، زیادہ گمان یہی کیا جا رہا ہے نا، قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اس طرف جائیں گے، ان کو جانا نہیں چاہیے ذائچے کے حساب سے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو میں یہ سمجھتا ہوں ذائچے کو دیکھتے ہوئے باقی جماعتیں ان کی مطلب طرف جائیں گی، اچھا خان صاحب کو نہیں آنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جو پیغام ان کو عدلیہ کی طرف سے دیا گیا ہے یا جو اور اداروں کی طرف سے ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے بات ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو کرنی چاہیے کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ ہیں تو ان کو ظاہر ہے وہ وہی بات کریں گے جو ان کا ایجنڈا ہے عمران خان صاحب کا، کہ پاکستان کی بات کریں. انہوں نے تو کہا ہے نا کہ بھئی آپ مجھے دے دیں سزا مگر میرے ملک کا خیال کریں. تو یہ چیز واضح طور پہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کا ایجنڈا اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. تو وہ اپنی شرائط یا اپنی کنڈیشنز جو ہیں وہ بیان کریں گے. اب وہ بات جو ہے نا پارٹیز وہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ایگری کرتی ہوئی نظر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، خان صاحب کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ خان صاحب تو چلے اندر ہیں مگر ابھی جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے 2024 اور 25 کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس کو قبول کرے گی یا عوام اس کو جو صاحب عوام دوست بجٹ ہوگا یا پھر عوام بھڑکے گی؟ دیکھیں عوام دوست بجٹ کیسے ہو سکتا ہے عبد القدیر صاحب؟ بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ پہلے کون سی کسی نے دوستی کی جو اب عوام دوستی ہوگی؟ اور اگر مثال کے طور پہ اگر عوام دوستی کرنے بظاہر دکھایا بھی جاتا ہے، راہو اور کیتو کو ہم نے پڑھنا ہے، 9ویں گھر میں راہو، تیسرے گھر میں کیتو. اکانومی کو یہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ دھوکہ دہی کے پلانٹس ہیں. اچھا، دکھایا کچھ کیا کچھ، کیا کچھ دکھایا کچھ، یہ وہ والی چیز ہے. تو اس وقت ظاہر ہے یہی طریقہ کار جو ہے گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ وقتی طور پہ کچھ سٹیبلٹی کے میئرز بنا کے دکھا دے اور پھر اس کے بعد جو ہے مجبوری ہے ان کی، کیونکہ جو 76 سال 10 ماہ اور 20 دن سے ہو رہا ہے نا پاکستان جب سے بنا ہے اس میں پاکستان جکڑا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، عوام آپ یہ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو سطح غربت سے نچلی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں کا جو ہوتا ہے اشر وہی ہے ہمارا، ہم تو وہی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے چیزیں. اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ برائی میں سے اچھائی، اچھائی میں سے برائی وہ نکالتا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ ہے. وہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا یہ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دن میں سے رات اور رات میں سے دن، روح کے اندر سے زندگی اور زندگی کے اندر سے روح، یہ سارے کام کرنے کا جو وہ اختیار ہے ہمارے اللہ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق بھی عطا کرتا ہے. ہر چیز پہ وہی قادر ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم آیات کا یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت اس سٹیج میں ہے، پاکستان کی بڑی بری حالت ہے، مگر وہ یاد رکھ لیں کہ وہی ہے کہ جو موت کے اندر سے زندگی نکالتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، موت کے اندر سے زندگی کو پیدا کر دیتا ہے. تو یہ وہی والی کنڈیشن ہے. ایک بری شیپ اختیار کرتے ہوئے عوام ابھی تو رو پیٹ کے گزارا کر رہے ہیں، رو لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہونے والا. اب قدرت جو ہے
کیونکہ وہی والی بات ہے، یورینس کو جب طلوع کیا اللہ نے 7 جنوری کو، پلوٹو کو طلوع کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر کوئی مطلب ہوگا نا. 80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو واقعات اب ہوں گے وہ دنیا دیکھے گی. اچھا سر، لاسٹ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہماری اکانومی اور ڈالر، کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوتی کہیں نظر آ رہی ہے؟ ڈالر بڑھے گا جی ابھی، اچھا، اس کے بعد ڈالر کو بریک لگے گی، پھر ڈالر نیچے آئے گا. ابھی بجٹ پہ ہی، ہاں بجٹ کی جو سوئنگ لے گا نا، بجٹ سے پہلے، بجٹ کے ابھی یہ اس سال جو ہے نا یہ ڈالر کا اپ ڈاؤن چلتا رہے گا. اگلا سال جو ڈالر کا آئے گا وہ ڈالر کی ڈیٹیریشن کا سال آئے گا. اچھا، پاکستانی روپیہ آہستہ 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 اسٹیبل ہونا شروع ہوگا، کیونکہ ہم 2024 کے اینڈ پہ نئے انتخابات کا اعلان ہو رہا ہوگا یا جا چکے ہوں گے. 2025 میں ایک نیا طرز حکومت پاکستان میں نظر آئے گا آپ کو. اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہوتی 2026 میں اس جگہ پہ آئے گی کہ پاکستان کی بھی کوئی ورتھ جو ہے وہ ملے گی دنیا میں. مگر یہ کہ جو منصوبہ ساز ہیں انہوں نے تو 2027-28 تک کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، مگر واللہ خیر الماکرین. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی خان صاحب اگر کسی سے مذاکرات کریں گے تو وہ ابھی جو سا ہے کسی مذہبی جماعت جس کا نام ڈاکٹر صاحب نے نہیں لیا، اگر اس سے مذاکرات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھائیں، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا، کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے یہ پھر وقت بتائے گا. اور پاکستان کے اکانومی جو سا ہے وہ اسٹیبل ہونے والی ہے، مگر ابھی ڈالر کا بوسٹ آ رہا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.